سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. آج ایک ہم نے بلکہ کل ایک ہارڈ ہٹنگ انٹرویو آپ نے سنا ہوگا افتخار چوہدری جسٹس ریٹائرڈ افتخار چوہدری صاحب کا. ان کا کہنا تھا مال مسروقہ برآمد ہو چکا ہے اور بڑے سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ اب یہ احتساب ہوگا اور بڑی باتیں جو بڑی اچھی لگی ہوں گی پی ٹی آئی والوں کو بھی اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کچھ انصاف ہونا چاہیے ان کو بھی اور بھی بہت باتیں کی. مگر سوال یہ اٹھتا ہے ان کا ایک بڑا اہم رول تھا اور آج جو لوگ پاور میں ہیں ان کے اپنے کچھ فیصلے ایسے تھے جو کہ ممد و معاون ثابت ہوئے, یہاں تک کہ جو 8 سال بعد انہوں نے اپیل کا حق دیا نواز شریف صاحب کو, اس حق کے باعث آج وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. اس سے پہلے اصغر خان کیس جو ہے اگر وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتا تو شاید آج سیاست میں کچھ اور ہی کردار ہمیں نظر آ رہے ہوتے. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ بڑے غلط لوگ ہیں انہیں ہٹ جانا چاہیے, تو جب وہ خود پاور میں تھے تو کیا کر رہے تھے؟ اسٹے آرڈر پہ گورنمنٹ چلتی رہی پنجاب کی, ہم دیکھتے رہے. اور بھی بہت اور مین بات جو ہے پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا اور میرے دوست نے مجھے کریکٹ بھی کیا تھا, میری کوئی تاریخ اور علم جو قانونی علم ایسے ہی ہے تو وہ شاید 2 دفعہ لیا یا ایک دفعہ تو کیا انہوں نے. یہ آج ہم دیکھیں گے کہ وین وی آر ان پاور, جب ہمارے اختیار میں چیزیں ہوتی ہیں, جب ہم نے انصاف کرنا ہوتا ہے, تاریخ کے رخ کو درست سمت میں لے کے جانا ہوتا ہے, عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تب ہم کیا کرتے ہیں؟ اور جب ہم آفس میں آتے ہیں تو مصلح اعظم بن جاتے ہیں. سب سے یہ میری یہ رائے درست ہے یا غلط, اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے. اور میرے ساتھ آج موجود ہیں اسلام آباد سے مجھے جوائن کیا ہے معروف تجزیہ صحافی سینئر صحافی جناب صابر شاکر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. لاہور میں اسٹوڈیو میں جناب شوکت بسرا صاحب, اب تو یہ خود ایک سیلیبریٹی ہیں, ٹی وی پہ اتنا آتے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی ایکٹر بھی شاید اتنا آتا ہو, اور بڑے ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ. میں کارکن پارٹی کا شوکت بسرا صاحب, نہیں آپ بھی ایک سیلیبریٹی ہیں اور ظاہر ہے, اور جناب اعجاز چودھری صاحب تو ہمارے مہمان رہتے ہی ہیں. مگر بسرا صاحب میں چاہتا ہوں ذرا بات کا آغاز آپ سے کریں. آپ کی شعلہ بیانی بھی ہے اور آپ خود بھی قانون سے جو ہیں وہ قانون کے طالب علم ہیں, تو کیا کہیں گے کہ جب ہم خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے کہ ہم فیصلے کر کے تاریخ بنا جائیں, وہاں ہم تاریخ دہرا کے نکل جاتے ہیں؟ قائد صاحب میں ایک شعر افتخار چودھری کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کل تک ایک شخص یہاں پہ تخت نشین تھا, اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا, اعوذ باللہ. اور آپ دیکھ لیجیے نا ان کے خدائی فیصلے تھے, تو نعوذ باللہ. یعنی کہ انصاف کی مسند پہ بیٹھ کر, انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر, اس سے بڑا سیاستدان میں نے آج تک نہیں دیکھا جس نے اور اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا افتخار چودھری کو, اتنی شاید طاقت کے ساتھ, اتنی قوت کے ساتھ کوئی اتنا طاقتور چیف جسٹس بحال نہیں ہوا تھا جتنی قوت کے ساتھ وہ بحال ہوئے. لیکن میں سمجھتا ہوں افتخار چودھری کا دور جوڈیشری عدلیہ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ ہے. وہ کس طرح؟ آپ ذرا تھوڑے سے, ابھی آپ نے کچھ چیزوں کو آپ نے ذکر کر دیا, میں آپ کو تھوڑا سا ذکر اور کرنا چاہتا ہوں. آج میں سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی اخباروں کی کیا حیثیت ہے, تراشیوں کی کیا حیثیت ہے. میں بتاتا ہوں کیا حیثیت ہے. افتخار چودھری وہ چیف جسٹس تھا جو پکوڑوں اور سموسوں کی قیمتوں پہ سو موٹو لیتا تھا, جو ایک شراب کی بوتل پہ سو موٹو لیتا تھا, جو ٹرانسفر پوسٹنگ پہ سو موٹو لیتا تھا. میں بات سے عرض کرنا چاہتا ہوں قائد صاحب, افتخار چودھری نے اتنا باعث جج تھا, اور خاص طور پہ اپنے میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا. میں آپ کو کیس یاد کروانا چاہتا ہوں, میمو گیٹ کیس آپ کو یاد ہوگا, جس کے اوپر توبہ نعوذ باللہ شاید یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پتہ نہیں کیا پاکستان اب بچتا بھی کہ نہیں بچتا. میاں نواز شریف صاحب نے بلیک پینٹ کو ٹائی لگایا اور ہمارے خلاف عدالت میں پہنچ گئے. افتخار چودھری کی آج وہی افتخار چودھری, میں رات سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا بندے کے ضمیر پہ ایک بوجھ ہوتا ہے, اور تاریخ جو ہوتی ہے نا وہ ضرور ماضی کو سامنے لے کر آتی ہے. کل میں جب افتخار چودھری کا وہ انٹرویو سن رہا تھا, کہ سب یقین مانیے گا مجھے احساس ہو رہا تھا کہ افتخار چودھری کو اب کم از کم ان کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے یار؟ جس نے 2 دفعہ پی سی او کا حلف اٹھایا, اور اس کے بعد آپ نے بھی خود کہا جو آپ نے ذکر بیان کیے کہ جی بات کریں یار, یہ آواز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. میں کیسا جو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے افتخار چودھری نے, پھر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 وزیر اعظم, ان کو بڑا شوق تھا افسروں کو ذلیل کرنا, عدالتوں میں بے عزت کرنا. لیکن دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ تو ٹھیک ہے, آپ ایک پارٹیزن ویو ہے, آپ کی ایک رائے اس لیے بھی ہے کہ آپ کا یہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو نائل کر دیا گیا. اس کو تو چھوڑے نا, آپ کے تو پارٹی چیئرمین کو پھانسی لگتی ہے اس ملک میں, لیکن یہ وہ صرف ہمیں لگتی ہے, وہ تو افتخار چودھری صاحب نے نہیں کیا تھا, وہ صرف ہمیں لگتی ہے. شاید یہی زخم تھے جس کی وجہ سے آپ اتنا سخت بول رہے ہیں. فیصلے انہوں نے میرٹ پہ بھی کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے, یہ تو تاریخ ان کو جج کرے گی. لیکن میں اب بات کو آگے بڑھاتے ہوتا ہوں.
ہم کبھی عدالتوں سے نہیں لڑے، ہم عدالتوں میں اپنے کیس ضرور لڑتے ہیں. خواہ شہید کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، 14 سال ہمیں ضمانتیں نہیں ملی، غیر آئینی طور پر ہمارے وزیر اعظم کو نکال دیا گیا، لیکن شریفوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی قانون نہیں. اچھا کوئی یہ آپ کی رائے ہے مگر صابر شاکر صاحب، میں چودھری صاحب آپ کی طرف بعد میں ہوں گا. صابر شاکر صاحب، آپ رپورٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں، تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، لکھا بھی اور بولا بھی آپ نے. آپ جب دیکھتے ہیں جناب افتخار چودھری صاحب پاپولر بھی بڑے تھے، ان کے کچھ فیصلوں سے لوگ خوش بھی بڑے ہوئے، ان پر انہوں نے امیدیں بھی پیدا کی اور کچھ کام شاید کیے بھی، آپ زیادہ بہتر بتائیں گے. مگر یہ جو میاں صاحب کے جو ایشوز تھے، خاص طور پر سٹے آرڈر کی، اصغر خان کیس کی بات کر لیں، 8 سال کے بعد اپیل کا حق دینے کی بات کر لیں، تو یہ حق بنتے تھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی رائے دے رہی ہے یہ درست ہے، یا وہ ایک اپ رائٹ جج کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے؟ جناب صابر شاکر صاحب. افتخار چودھری صاحب کے بارے میں بسرا صاحب نے کافی کچھ کہہ دیا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ظفر علی شاہ کیس میں افتخار چودھری صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دیا اور 3 سال بھی دیے. تو اس لیے ان کا پہلا جو ٹینور ہے وہ یہ تھا. اور دوسرا، اصغر خان کیس کے ہوتے ہوئے میاں نواز شریف اور ان میں جن جن لوگوں کے نام تھے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع کس نے دیا، اس کے ذمہ دار بھی جناب چیف جسٹس سابق افتخار چودھری صاحب ہیں. اس کے بعد یہ عدالتی تاریخ کی واحد مثال ہے کہ ایک ملزم نہیں بلکہ مجرم 8 سال بعد یا 10 سال بعد وطن واپس آتے ہیں، معاہدے سارے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ٹائم بار ایک، یا کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں، کیونکہ میں تقریباً قاضی صاحب 2000 سے رپورٹ کر رہا ہوں سپریم کورٹ کو، تو جو بھی اپیل یا پٹیشن جاتی ہے سب سے پہلے جج صاحبان اس کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم بار تو نہیں ہے، اور ایک دن بھی ٹائم بار ہو تو وہ اٹھا کے یوں پھینک دیتے ہیں یہ ٹائم بار ہو گئی ہے. اور واحد یہ کیس تھا میاں صاحب کا کہ اس میں کئی سال وہ اس کو صرف نظر کیا گیا اور ان کو سزائیں ختم کی گئیں، ان کو کوالیفائی کیا گیا، اور یہ صورتحال ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ افتخار چودھری صاحب نے کیا کیا، لیکن انہوں نے جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ تھے، وہ جوڈیشل ڈکٹیٹر جو ہیں، اگر ہم عدالتی تاریخ میں دیکھیں تو وہ افتخار چودھری صاحب تھے. ہم نے فوجی ڈکٹیٹر بھی دیکھے ہیں، سیولین ڈکٹیٹر بھی دیکھے ہیں، تو عدالتی تاریخ میں اگر جوڈیشل ڈکٹیٹر تھا تو وہ افتخار چودھری صاحب تھے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تمام جو اس وقت پولیٹیکل سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، جو انتخابات جو ہوئے، ہاں اس پہ خاص طور پر ان سب کو کروانے میں افتخار چودھری صاحب. یہ RO الیکشن کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی سر، یہ RO الیکشن کی اصطلاح آئی اور یہ غالباً عمران خان صاحب نے استعمال کی، ریٹرننگ آفیسر. جی، ریٹرننگ افسروں سے خطاب کیا افتخار چودھری صاحب نے، ریٹرننگ افسروں سے خطاب کیا. مخدوم امین فہیم صاحب مرحوم، وہ وفات پا چکے ہیں، وہ بھی ایک واقعہ انہوں نے رپورٹ کیا تھا. تو یہ سارا جو اس وقت پولیٹیکل سسٹم ہمارے ہاں جمہوری نظام اس وقت موجود ہے، اس میں بہت زیادہ حصہ افتخار چودھری صاحب کا ہے. اور اس لیے افتخار چودھری صاحب اب جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ضرور یہی ہے کہ جناب جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان رکھنا ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن جب میں واپس آخری بات، کل والے انٹرویو میں ایک بات انہوں نے بہت اچھی کی کہ جو پاناما کیس ہے وہ سپریم کورٹ کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے. وہ ایک کیس آ چکا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور میرے خیال میں لی بھی ہے سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ اس کو پروو کروائے. بالکل آپ نے جو کہا، اور شروع میں بلکہ اس بات کو اور بھی ری انفورس کر دوں کہ سپریم کورٹ کا یہ جو کہنا تھا کہ اب اونر صاحب پہ ہے، آپ نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے، وہ خیر علیحدہ بحث ہے، مگر آپ نے بات درست کہی. مگر چودھری صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی اسٹیٹ آف افیئرز ہے جیسے میرے دوست فاضل دوست شاکر صاحب کہہ رہے ہیں یا بسرا صاحب نے کہا ہے، تو پھر اگر یہ کیا وجہ ہے کہ باہر آ کے آج نواز شریف صاحب انہیں اچھے نہیں لگتے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس کیس میں سزا لازمن ہو؟ یہ کیوں تبدیلی آئی ان کی سوچ میں، اگر آئی تو؟ بہت شکریہ قائد صاحب. پہلی بات تو یہ کہ تاریخ میں 2 باتیں افتخار چودھری صاحب کے بارے میں یاد رکھی جائیں گی کہ وہ تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع چیف جسٹس تھے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا
ہم وقت یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ پوری عوامی تائید اگر کسی عدلیہ کو حاصل ہوئی تو وہ اس عدلیہ کے سربراہ تھے. اس کے بعد جو اقدامات انہوں نے کیے اس کا عوام کو کتنا فائدہ ہوا اور خواص کو کتنا فائدہ ہوا، میرا خیال ہے کہ آپ سب نے اس کے اوپر کافی روشنی ڈال لی ہے. میں ان کے انٹرویو سے وہ باتیں کہ جو آج کے دور کے لیے ہمارے لیے سننا اور سمجھنا اہم ہے، وہ پہلی بات تو شاکر صاحب نے کہہ دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سپریم کورٹ کو یہ جو حاکم وقت کا کیس ہے اس کی اونرشپ لینی چاہیے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ بالکل کھلا ہوا کیس ہے، اس میں اس کا سارا تعلق 90 کی دہائی سے ہے اور 90 سے لے کے 99 کے درمیان ہے، اور وہیں سے اس سارے کیس کی جڑیں جو ہیں آپ کو تلاش کرنی چاہیے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی، میرا خیال ہے بسا صاحب شاید ٹھیک طرح اس کو فالو نہیں کر سکے، انہوں نے کہا کہ یہ اخبارات اور یہ رسائل اور یہ کلپس اور یہ سب ایڈمیسیبل ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو قانون شہادت ہے 164 کا 164 کا وہ سارا کا سارا اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اور انہوں نے بیسیوں ایسی مثالیں اپنے دور کی دیں کہ میں نے فلاں بھی کیس جو تھا وہ بھی اخبار کے اندر آیا تھا، فلاں بھی اخبار کے اندر آیا تھا. چنانچہ میں کہتا ہوں کہ موجودہ عدلیہ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہوا میں اڑا دینے کی بجائے بات کو وہ اس کے کرکس کو دیکھیں کہ کتنا بڑا تاریخ کا اہم کیس ان کے پیش نظر ہے، جس میں وہ خود کہتے ہیں یہ انکوزیٹوریل ہے، یعنی یہ وہ کیس ہے جس میں بار ثبوت جو ہے وہ رسپونڈنٹ پہ ہے، وہ نواز شریف کے اوپر ہے. اس لیے ہم تو آرگومنٹس ریز کر رہے ہیں، باقی جی جو ملکیت رکھتا ہے اسی نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے کیسے خریدی، کب خریدی، پیسے کہاں سے لیے. اور یہ جو اوڑن کھٹولوں کی صورت میں ان کی امداد آتی ہے نا، آپ یاد رکھیں قاضی صاحب، یہ وہ نواز شریف ہے جسے 14 برس قید ہوئی تھی. کس میں؟ ہیلی کاپٹر کیس میں. اور پھر وہاں سے ایک شہزادہ آیا تھا اور اس نے آ کے ایک پھڑپھڑا اس عدالت کو دیا تھا اور جناب وہ بری ہو گئے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 کروڑ لوگوں کا کیس ہے، عمران خان کا خدا کا واسطہ ہے کہ سب لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اس مقہور مجبور اور غریب قوم کا کیس ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران اسے لوٹ کے کھا گئے ہیں اور لوگ ایک روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے چوئی صاحب بالکل بھی ٹھیک کہا، اور میں بات کہتا بھی ہوتا ہوں کہ ہم بہت سی باتیں کر نہیں سکتے. ابھی خبریں آ رہی ہیں، قید کی خبریں آ رہی ہیں، خشک سالی کی خبریں، سوشل ایشوز ہوتے ہیں. میں تو کھیلتے ہی سوشل ایشوز تھا، مگر آج ہم میں پھنسے ہوں. مگر بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال شوکت بسرا صاحب، یہ تو آپ مانے نا، مثلا بھگوان داس جی کی جو انکوائری کروائی تھی، پتہ چلا کہ کون کون سے کارٹل ہماری جیبیں کاٹ رہے ہیں اور اس میٹنگ میں کوئی بندہ ہی نہیں جاتا سرکار کا. یہ جو آئل کمپنیز والا کیس تھا، اسی طریقے سے اور بھی. اور پھر چوئی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وہ پاپولر بھی بڑے تھے، اتنی عدالت، اتنی جو پاپولیرٹی کبھی کسی جوڈیشری کو نہیں ملی. اور ساتھ یہ بھی سوال چھوڑے جاتا ہوں آپ کے لیے کہ فواد حسن فواد صاحب کے حوالے سے جو اشارے ملے ہیں، جناب کیپٹن صفدر صاحب نے جو کہا ہے، یہ کیا کہانی ہے کہ سب کچھ وہی کرتے ہیں وہاں پہ بقول کیپٹن صفدر صاحب کے، یا پھر بیوروکریسی میں ہمیں کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے؟ ان دونوں معاملات پہ آ کے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک تو صابر شاکر صاحب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ کچھ ہٹ کے نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کیپٹن صفدر کیسے پارٹی لائن سے یا فیملی لائن سے ہٹ کے بات کریں گے. مگر یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کیا کوئی توقعات تھیں کہ ایک تو اتنی لینینسی کہ آپ ری ہیبلیٹیٹ کر دیں میاں صاحب کو، ٹھیک فیصلہ کیا ہو، مجھے تو نہیں پتا، قانون دان ہی بتائیں گے، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 8 سال کی جو انہوں نے لمٹ دی، حد انہوں نے ختم کی تھی ان کے لیے، اسی باعث میاں صاحب یہاں پہ پاور میں ہیں. تو اس کے بعد باہر آ کے ایک دم کیوں غصے میں آ جاتے ہیں ہم؟ میں ایک فکرہ کہہ لوں صابر شاکر بھائی، میں قانون کا ادنا طالب علم، ایک بات کہہ لینے دیں. پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں یا کسی قانون کے اندر کہ یہ والی رعایت کسی ملزم کو دی گئی ہو. وہ صرف اور صرف چونکہ میاں نواز شریف اور ان کا گٹھ جوڑ تھا، دونوں ملے ہوئے. یہ تو آپ تو پارٹی ہم تو ثبوت کے بغیر بات نہیں کر سکتے. باقی کسی کو کیوں نہیں؟ جی صابر شاکر صاحب، جی صابر شاکر صاحب. اچھا یہ ایک تو بات بتا دوں بسرا صاحب، یہ ملزم نہیں تھے، مجرم تھے. مجرم he was convicted. مجرم کو یہ رعایت دی گئی. Yes, he was convicted. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ باہر آ کے کیوں کر رہے ہیں، دیکھیں پچھلے دنوں بھی افتخار چودھری صاحب کو یکدم ایک اٹھان آئی تھی کہ وہ نااہلی کے خلاف جائیں گے، لیکن پس پردہ تھی بلٹ پروف کار. Yes. تو بلٹ پروف کار کے حصول کے لیے انہوں نے بارگین کیا تھا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی
وہ کہاں تک جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ارسلان افتخار کے معاملے میں ملک ریاض صاحب کے خلاف 100 موٹو نوٹس لے لیا تھا جی، لیکن جب معاملہ گیا ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کے کمیشن کے سامنے تو اس وقت بھی انہوں نے باہر سے میچ فکس کر لیا تھا اور ایک درمیان میں مصالحت کار آئے اور سیز فائر کر لیا کہ نہ میں آپ کو چھیڑوں گا نہ آپ مجھے چھیڑیں، اور جب تک افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس رہے تو اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہا اور بعد میں بھی رہا. اور اس لیے افتخار چودھری صاحب کچھ باتیں انہوں نے اچھی کی ہیں، لیکن وہ ایک پولیٹیشین بھی تھے، وہ ایک ڈکٹیٹر بھی تھے اور ایک سازشی کردار بھی تھے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عدلیہ کی تحریک، عدلیہ بحالی تحریک، یہ عدلیہ بحالی تحریک نہیں تھی، یہ میچ فکس ہوا تھا، یہ انجینئرڈ تحریک تھی. ان کا نو بولنا پرویز مشرف صاحب کو انجینئرڈ تھا، فکس میچ تھا. اس کے پیچھے بھی پاور کوریڈورز میں کچھ کریکٹرز تھے، جنرل کیانی صاحب بالخصوص، اور اس وقت پرویز مشرف صاحب کو ہٹانا مقصود تھا اور ان کو ہٹائے جانے کے لیے مولویوں کا استعمال نقصان دہ تھا. اس لیے یہ پورا ایک پروجیکٹ تھا اور جس میں امریکہ بھی شامل تھا، باقی لوگ بھی شامل تھے. پاکستان کی تاریخ میں قاضی صاحب واحد مثال ہے کہ رچرڈ ہالبروک جو پاکستان افغانستان کے خصوصی نمائندے تھے، وہ پاکستان آتے ہیں اور صرف ایک نان پولیٹیشین یا نان ملٹری مین کو ملتے ہیں اور وہ افتخار چودھری صاحب ہوتے تھے. تو رچرڈ ہالبروک کا افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس پاکستان سے کیا تعلق؟ تو یہ پورا ایک پروجیکٹ تھا، ایک فکس میچ تھا، انجینئرڈ تحریک تھی، اس میں سب نے حصہ ڈالا، کسی نے کسی کے کہنے پہ، کسی نے کسی کے کہنے پہ. صابر بھائی اچھا اب یہ سب کچھ تھے لیکن جج نہیں تھے. نہیں دیکھیں جج نہیں تھے، باقی سب کچھ تھے. ہمیں تھوڑا ایک لفظ میں جاز چودھری صاحب کی طرف انہوں نے جج کی کرسی کی توہین کی پورے 5 سال. یہ ایک پارٹیزن ویو ہے، ایک پارٹیزن ویو ہے. چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ بڑے پاپولر بھی رہے ہیں، جج بھی رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میں جب جج تھے لوگ کہتے تھے وکیل میں آپ سے سوال جو ہے، جب وہ چیف جسٹس تھے لوگ کہتے تھے لوور کورٹس میں وکیل نہ کریں جج کر لیں. وہ صرف جج نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا. بھائی صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہم احترام کرتے ہیں، ہم تو چیف جسٹس صاحب کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں. بلٹ پروف کار واپس نہیں جائے گی افتخار چودھری کی. میں کل کے انٹرویو کے بعد یہ تو پکس ہے نا، آپ پاور میں تھے، یہ ختم کرتے آپ پاور جو ہے. مجھے یاد ہے ججوں کے پاس انہوں نے ہمارا پرائم منسٹر غیرانی طور پہ ختم کر دیا، ہم ان کو کیا ختم کرتے ہیں؟ کیا آپ اچھا چلیں چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک تو بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں دیکھتا ہوں کانسپیریسی تھیریز جو ہیں اتنے زیادہ ہم ڈسے ہوتے ہیں کہ یہ یا اسی طرح سے یہ حالات اسی طرح سے چلتے ہیں، باہر ہمیں دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور اندر کھیل اور ہوتا ہے. ابھی پروجیکٹ کی صابر شاکر صاحب بڑی ان کی نظر ہے، ایک بڑا نام ہے ان کا. یہ انہوں نے یہ صرف ہماری کانسپیریسی تھیریز ہوتی ہیں یا یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں؟ آپ تو سیاست کے اندر باہر رہے ہیں چودھری صاحب. قاضی صاحب مجھے نا اب تھوڑا دیر موقع دے دیجیے پلیز. مجھے بڑی دیر سے مجھے بات کرنے کو خاصی دیر ہو گئی. جی خاصی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. میں پہلی بات تو ایک کہنا چاہتا ہوں جو وقفے سے پہلے ہو رہی تھی. اگر پیپلز پارٹی اپنے دور حکومت میں اپنا وہ وعدہ یاد رکھتی جو چارٹ آف ڈیموکریسی میں تھا کہ آپ ایک ایسا احتساب کمیشن بنائیں گے جو آل پاورفل ہوگا اور وہ یعنی کسی کے تحت نہیں ہوگا. جب ایک دفعہ دیکھیے انہوں نے بھی 5 سال گزار دیے اور 4 سال نواز شریف کے گزر رہے ہیں. دونوں یہ مل کے کام پچھلے 5 سال میں بھی کر سکتے تھے، اب بھی کر سکتے تھے. اور یہ ہے اصل میں وہ غفلت جسے مجرمانہ غفلت کہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اس وقت پی ایم ایل این کا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ سارے سازشی نہیں ہیں، یہ منافق ٹولہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلا مشاہد اللہ کو فارغ کر دیا، یا تو اس کو ڈس آن کریں. پرویز رشید کو فارغ کر دیا، یا تو اس کو ڈس آن کریں. یہ سارے فراڈیاں اکٹھے ہوئے یہ قوم کے مال کو جو یہ لوٹ چکے ہیں، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی، جیبوں میں پورا نہیں آ رہا، پیٹ میں پورا نہیں آ رہا، بینکوں میں پورا نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں اب وہ قبر کے یعنی کہتے ہیں وہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی، ورنہ یہ کفن کو جیبیں سلوانی شروع کر دیں گے. وہ اصل میں ان کا مسئلہ ہے. یہ جو فواد حسن فواد ہے، 2 ہفتے پہلے یہ بات آپ کے چینلز کے اوپر ایک دفعہ آئی اور پھر اس کے بعد خاموش ہو گئی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. یہ جو انہوں نے
فوج کی پیٹھ میں چھرا گھونپا آپ نواز شریف صاحب کی نے. بات کر رہے ہیں. میں جی فواد حسن فواد کی بات کر رہا ہوں. وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. اور یہ پھر جو بیچارے کیپٹن صفدر کی کیا حیثیت اور جرت ہے کہ وہ ساری یہ جو بھی ایک وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے یہ کوکنگ ہوتی رہتی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات, اس کو چھوٹا سا رول صرف اس کو دیا گیا ہے کہ یہ باہر جا کے تو تم ایک بدبو آپ نے تو رپورٹرز کی طرح خبر بریک کر دیا. بالکل میں پوری ذمہ داری سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں. آج نہیں کل دیکھ لیں گے. آج 45-46 دن گزر گئے ہیں. میں پوچھتا ہوں پاک فوج کو بھی, آپ کے سامنے پوچھتا ہوں پاکستان کی فوج کو, کہ آپ کے بارے میں اس ملک کے اخبار میں یہ چھپا کہ جناب حکومت تو نان سٹیٹ ایکٹرز کو پکڑنا چاہتی ہے لیکن پاک فوج نہیں پکڑنا چاہتی. کیوں یہ 46 دن گزر گئے ہیں؟ میرا سوال ہے, میں پاکستانی ہوں, کیوں ایف آئی آر درج اس آدمی کے خلاف نہیں ہو سکی کہ جو اب تک جو ہے وہ یعنی کھلا کیوں پھر رہا ہے؟ اور آخری بات جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قوم جس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے نا جی, اس کی طرف توجہ دی جائے. افتخار چوہدری صاحب آ کے فیلڈ میں آ گئے ہیں نا, تو وہ پارٹی بھی بنائی تھی, بنا اس پوائنٹ کے اوپر فوکس کریں. کبھی تو پاکستان کے اندر عدالتیں انصاف دینا شروع کر دیں, ورنہ عدالتوں کا ریکارڈ پاکستان میں کوئی بہت اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات آگی, بات کو آگے بڑھائیں گے اور واپس آئیں گے. بہت کچھ بات یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ, مگر کچھ سوال اور بھی اہم سوال ہے. کیا آنے والے دنوں میں کوئی ایسی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وعدہ معاف گواہ بڑے, ہمارا تلخ تجربہ ہے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے, بات آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. جہاں تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو ہمارے دل کو دکھا دیتی ہیں, وہاں بڑی تاریخی ہیں, بڑے لوگ بھی آتے ہیں تاریخ میں, گاگا سے ہی کم ہی صحیح. جسٹس دراب پٹیل کا نام لے سکتے ہیں, جسٹس کارنیلیس کا نام لے سکتے ہیں, جسٹس کیانی جیسے لوگ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے مثالیں بھی قائم کی ہیں. مگر تصویر کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. مگر آتا ہوں آپ کی طرف جناب بسرا صاحب, جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی, اور آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اب نیا اشارہ دیا ہے اس کمیٹی کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے اس کی کچھ پروسیڈنگز نہیں آ رہی؟ یہ جو کمیٹی جیسے عامر رضا صاحب کی بنی تھی, کیا اس طرح کے فائر ورکس ہونے والے ہیں؟ میں ایک فکرہ افتخار چودھری کے حوالے سے کہہ کہ انہوں نے کل انٹرویو دیا ہے نا, اور ڈیفینیٹلی ان کے انٹیریئر موٹیوز ہیں, وہ بل پروف کار ہے یا کوئی اور بلیک میلنگ ہے. ایک کام کریں نا کہ اب تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا سپریم کورٹ میں جانے سے. اب انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی بھی بنا لی ہے, ریٹائر بھی ہو گئے. میں ان کو سچا تب مانوں کہ کل چلے جائیں, منڈے والے دن کورٹ میں جائیں اور جا کے ججز صاحبان سے آرگو کریں جو انہوں نے پوائنٹس کہے ہیں کہ جی. لیکن باتیں جو انہوں نے کہی ہیں ان سے کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں سر جی, صرف میں بتاتا ہوں ان کی پارٹی کی طرف سے صاحب کیس ہوا ہوا ہے. نہیں سر, میری بات تو سن لیں. اگر ہوا ہے تو کیس میں پیش کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل ٹھیک ہے, نہیں پیش ہو رہا. لاہور ہائی کورٹ کو چھوڑ دینا, کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہے, وہاں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اپلیکیشن دے دے, جا کے فریق بن جائے آپ. ٹھیک ہے, سب جھوٹ کی بنیاد پر ہے. اچھا, اب جو بات آپ نے کہی کئی صاحب, آپ تو بات کر رہے ہیں ان کی یہ پاناما والی, 15 لوگ قتل ہو گئے, 100 لوگوں کو گولیاں ماری گئی, جوڈیشل کمیشن بنا, رپورٹ آ چکی ہے. اگر اس میں میاں شہباز شریف کا بال نہیں بگڑا کہ رانا ثناء اللہ کو انعام کے طور پر دوبارہ وزیر قانون بنا دیا گیا. ابھی فوج والی واقعے کی بات کی, کتنا بڑا جرم ہے کہ جو مودی زبان بولتا ہے آپ اپنی فوج کے خلاف, میاں صاحب نے وہ زبان, اور میاں نواز میاں صاحب نے تو نہیں بولی نا, ابھی تو ثابت نہیں ہوا. لیکن آپ ایک دم الزام لگا رہے ہیں جی. مشاہد اللہ قربانی کا بکرا بنایا, اس کی جرت تھی کہ میاں نواز شریف کے بغیر بیان دیتا. اس کی جرت تھی پرویز رشید کی, ان کی قربانی ہٹا دیا انہوں نے, دیکھے نا, اگر ہٹایا تو قصور مانا نا اس کا. یہ میاں نواز شریف, میں پھر کہوں گا میاں نواز شریف وہ بھی شامل تھا. اور چوری نثار, میں آپ کو ایک اور امپارٹنٹ بات بتا دوں, اب یہاں سے بھاگا ہوا ہے. کس چکر میں؟ اس نے کہا اب صدیق الفاروق کا بیان نکالیں, اب چوری نثار کا بیان نکالیں, تینوں بچوں کے بیان نکالیں, تہمینہ درانی کا بیان نکالیں, کسی اور بات کی ضرورت نہیں رہ جاتی. بتا گئے ہمیں زیم قادری صاحب کے واپس آ رہے ہیں, چوری نثار صاحب آئیں گے. اب میں بتا تو کب آئیں گے؟ جب چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہو جائیں گے. وہ اس واقعے میں بھی ملوث ہیں اور دوسرے میں بھی اچھا ٹھیک ہے, اب میں بات مکمل کر لوں. ہاں پلیز جلدی کیجیے گا. گزارش میری یہ ہے, میں اجاز چوہدری صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, پاکستان کی تاریخ میں آج تک تو میاں صاحبان کے خلاف نہ یہ پکڑے گئے ہیں, بلکہ جب بھی یہ پھنستے ہیں کوئی شہزادے یا شہزادیاں ان کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں. پہلے لبنان کے شہزادے آ گئے تھے, سعودی عرب کے آ گئے تھے, راتوں رات چلے گئے, اب ایک قطری شہزادہ آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک انصاف نہیں سب کے لیے برابر ہوگا معاملہ. اچھا, اب یہ بات میں صابر شاکر صاحب تھینک یو, آپ نے ویٹ کیا. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں, کور کر رہے ہیں, اور یہ جو پاناما کیس ہے
آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی تو وہ جو کوجنٹ قسم کے بظاہر جو لگتے ہیں ایویڈنس جو ہے اس تک بات نہیں آئی. جب وہاں تک بات پہنچے گی تو کیس کس سمجھ جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ تو ایک عرصے سے اس طرح کے کیس رپورٹ کر رہے ہیں. صابر شاکر صاحب کچھ نہیں ہوگا میاں صاحب کے صابر خلاف. شاکر صاحب لکھ لیں یہ ان سے پوچھ جی. دیکھیں جی، ایک تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اب اس کیس میں آ جانا چاہیے، ایک اپلیکیشن فائل کرنی چاہیے، اس پیٹیشن کا حصہ بننا چاہیے، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور دیگر جو آئینی ماہرین ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ٹی وی پروگرامز میں آ کے وہ جس طریقے سے اس کیس کے بتا رہے ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں جائے، اس پیٹیشن کا حصہ بنے اور آرگو کرے اور اپنا حصہ ڈالے اس ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے. اور یہ پاناما بہت بڑا سکینڈل ہے. اس سکینڈل کو منظر عام پہ جو کریکٹر ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، سزائیں دلوانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اگر زرداری صاحب اس وقت بھی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے ذریعے یا واشنگٹن کے دباؤ پہ یا بیرونی دباؤ پہ ابھی بھی اگر وہ اس میں حصہ نہیں ڈالتے اور انتظار کرتے ہیں 2018 کا، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اتنی ہی ڈس پہنچے گی جتنی پی ٹی آئی کو پہنچے گی. اس لیے پیپلز پارٹی بھی اپنی ماضی کی روش چھوڑے اور واقعتاً اگر وہ چاہتی ہے کہ پاناما سکینڈل کے حقیقی کردار جو ہے وہ... صابر بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، جلدی کیجئے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنا ہوتا تو یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیتے. آپ کے سامنے کور کر رہے تھے ججز نے. اب ایسا نہیں ہو سکتا. وہ یہ افتخار چودھری صاحب نے بھی کل AR بھائی پہ کہا ہے کہ اب حملہ کوئی نہیں کرے. میں بات مکمل کروں نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 ڈیمانڈز اپنی دی ہوئی ہیں اور یہ بات جو صابر شاکر صاحب وہ تو 27 تاریخ کو دیکھیں گے. آپ تاریخ چلا رہے ہیں، 27 کو چلا رہے ہیں نا. انشاءاللہ بس ٹھیک ہے جی. صابر شاکر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو بات صابر بھائی آپ کو یقین کہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا؟ اچھا نہیں، ایک امپورٹنٹ چیز، جہاز چودھری صاحب آپ لیگل ٹیم چینج کر رہے ہیں اور لیگل ٹیم میں بابر اعوان صاحب کے نام بھی آ رہے ہیں. وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور وکالت میں بھی ان کا ایک نام ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی جو ہے ظاہر ہے رائے ہر بڑا آدمی متنازع تو ہوتا ہی ہے، آپ جانتے ہیں. تو آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر نا جی کل سے گفتگو شروع ہے اور مشاورت ہو رہی ہے. چیئرمین منگل کو آئیں گے اور حتمی فیصلے کا اعلان کریں گے. میں نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو نام ہے بابر اعوان صاحب کا اس حوالے سے سوالیہ نشانات ہیں. نہیں، میرا خیال ہے مختلف جو قانون دان ہیں وہ وکلاء ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اتفاق ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الاؤ کرے ان کو. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی ایک نامور وکیل ہیں پاکستان کے اور بہت ہی ماہر وکیل ہیں. ہم ایز اے کلائنٹ انہیں اپروچ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کی پارٹی کا مسئلہ آتا ہے نا جی. لیکن جو صاحب ایک بات ہے، میں عرض کرتا چلوں، یہ بہت اہم ہے. آپ کو ایک ایسا بھی قانون دان چاہیے جو ماڈرن فائنانس کی دنیا ہے اور اس میں جو کتنے دبیز پردے کو جاننے والے لوگ آپ کو چاہیے ہوں گے. میرا خیال ہے جی وہ تو اویلیبل ہیں، پہلے بھی اویلیبل تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے سامنے نہ آئے، وہ پوری طرح ہمارے ساتھ ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ پیپلز پارٹی نے جسٹس کوٹیکنا کیس اور جو دوسرے کیسز تھے اس میں برٹش لائر ایک انگیج کیا تھا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر بھی صابر شاکر صاحب گفتگو ہوئی ہے اور اسی لیے میں نے کہا ہے کہ منگل تک ہم اس کا حتمی فیصلہ کریں گے کہ باہر سے کسی کو انگیج کیا جانا ہے یا پاکستان کے اندر وہ سارے وکلاء موجود ہیں، سارے ماہرین موجود ہیں کہ جو اس کیس کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیس بہت ہی 2 حرفی ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. اور جو میں آپ کو 4 پوائنٹس بتاتا ہوں جو ججز نے، شور تو اور پڑ گیا نا، دھول اور اڑ گئی. ججز نے کہا کیا ہے؟ ایک یہ کہا ہے کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ کنٹرڈکشن بہت زیادہ ہیں. دوسرے جج صاحب نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کی تقریر ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں. تیسرے جج صاحب نے وکیل صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ پلیز یو ہیو اے کیس، کم ٹو دی پوائنٹ. یہ تو آپ کی وکیل کو کہا نا. جی ہاں، یہ سارے یعنی ہماری سماعت کے دوران کہے گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوڈیشری کے جو جج صاحبان ہیں وہ پوری طرح کیس کو صابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ لگا بھی ہے چودھری صاحب کی تیاری ٹھیک ہے. میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا. صابر شاکر ایک میری بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہر وکیل کا اپنی ایک لائن آف ایکشن ہوتی ہے. میں پی ٹی آئی میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ حامد خالد صاحب اپنی فہم کے مطابق بالکل ٹھیک لائن لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں ذہن میں آئیں گی اور ہم اپنا کیس پروو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ہمارا ذاتی کیس نہیں ہے،
یہ 20 کروڑ عوام کا کیس ہے ایسا بات یہ ہے، لٹیروں کا. ٹھیک. اتنا پرووڈ کیس، اتنا ثابت شدہ کیس، یہ فیصلہ پاکستان کی اب تاریخ میں عدالت کرے کو گی. چاہیے کہ ہم باہر بیٹھ کے اپنے تبصرے نہ کریں. سب کو بہت شکریہ. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم عدالت نہیں، ہمارا یہ منصب نہیں ہے، لیکن ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اتنا ہی ہمارا منصب ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس کیس کا اونٹ کس رخ بیٹھتا ہے اور کیا اس میں سے کچھ عوام کے لیے پازیٹیو نکلتا ہے یا نہیں. آنے والا وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.